بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیما۔ 16ویں پارے کا آغاز بھی سورہ کہف سے ہوتا ہے۔ 15ویں پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی جانب سے کشتی میں سوراخ کرنے اور پھر ایک بچے کو قتل کر دینے کے عمل پر بالکل مطمئن نہ تھے، اس لیے انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اب اگر میں نے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیجیے گا، اس لیے کہ اب مزید سوال کرنے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ خضر اور موسیٰ علیہ السلام اکٹھے آگے بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بستی میں جا پہنچتے ہیں۔ بستی کے لوگ بڑے بے مروت تھے۔ انہوں نے ان سے کھانا مانگا، مگر بستی والوں نے دو معزز مہمانوں کی کوئی خاطر تواضع نہ کی۔ اس بستی میں ایک جگہ ایک دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کی مرمت شروع کر دیتے ہیں۔ جب دیوار کی مرمت مکمل ہو گئی اور خضر علیہ السلام نے وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کام کا معاوضہ وصول کر سکتے تھے، اس سے ہم کھانا کھا لیتے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن پہلے میں آپ کو ان تمام کاموں کی تعبیر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ کشتی میں میرے سوراخ کرنے کا سبب یہ تھا کہ جس ساحل پر جا کر کشتی رکنی تھی وہاں پر ایک جابر بادشاہ کی حکومت ہے، وہ ہر بے عیب کشتی پر جبراً قبضہ کر لیتا ہے۔ میں نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تاکہ کشتی کے مسکین مالک بادشاہ کے ظلم سے بچ جائیں۔ جس بچے کو میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر خود تو گنہگار بنتا ہی اپنے والدین کے ایمان کے لیے بھی خطرہ بننے والا تھا۔ اس بچے کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے والدین کو ایک نیک اور صالح بچہ عطا فرمائیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے دیوار کی مرمت کا، تو وہ دیوار ایک ایسے گھر کی تھی جو بستی کے دو یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اور خدائے کائنات چاہتا تھا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو پھر اپنے خزانے کو نکال لیں۔ اگر دیوار گرنے سے خزانہ ظاہر ہو جاتا تو اسے بستی والے لوٹ لیتے، اور جو کچھ بھی میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر کیا۔ یہ واقعہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ مکمل علم اللہ کی ذات کے پاس ہے اور وہ جتنا کسی کو دینا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رسول تھے، لیکن اللہ نے بعض معاملات کا علم خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا جن سے موسیٰ علیہ السلام واقف نہ تھے۔ اس کے بعد سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا قصہ بیان ہوا ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے پگھلے ہوئے تانبے اور لوہے سے ایک مضبوط حفاظتی دیوار بنا دی۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توانائیوں کو دنیا کی زیب و زینت کے لیے وقف اور صرف کرنے والے لوگوں کے اعمال کو بدترین اعمال قرار دیا اور فرمایا کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ بہترین کاموں میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ میری ملاقات اور نشانیوں کا انکار کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اعمال برباد ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے کفیل اور خالو تھے۔ جب انہوں نے سیدہ مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے پروردگار تو مجھے بھی صالح اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی فریاد کو سن کر ان کو بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا۔ حضرت مریم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو ایک صالح بیٹے کی بشارت دی۔ آپ کہتی کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جبکہ میں نے تو کسی مرد کی خلوت کو بھی اختیار نہیں کیا؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو پھر وہ کام وسائل اور اسباب کا محتاج نہیں رہتا، وہ کن کہتا ہے تو چیزیں رونما ہو جاتی ہیں۔ سیدہ مریم کے ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو سیدہ مریم لوگوں کے طعن و تشنیع کے خوف سے بے قرار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط فرماتے ہیں اور ان کو حکم دیتے ہیں کہ جب آپ کی ملاقات کسی انسان سے ہو تو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اس لیے میں کسی کے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ جب آپ بستی میں داخل ہوتی ہیں تو بستی کے لوگ آپ کی جھولی میں بچے کو دیکھ کر کہتے ہیں، اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں نے خیانت کی تھی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اشارہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کی گود میں سے آواز دی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ گود میں لیٹے بچے کی آواز سن کر لوگ خاموش ہو گئے۔
सूरह मरियम के बाद सूरह ताहा है। सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अपने साथ होने वाली मुलाकात का जिक्र किया और बताया कि अल्लाह ताला ने उनसे पूछा कि मूसा आपके हाथ में क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी लाठी है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी लाठी ज़मीन पर फेंकने का हुक्म दिया। जब लाठी ज़मीन पर गिरी तो बहुत बड़े अजदहे की शक्ल इख्तियार कर गई और मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा हो गए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को असा पकड़ने का हुक्म दिया और कहा कि इसे पकड़ लें, ये दोबारा अपनी शक्ल में वापस आ जाएगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के सामने जाकर तबलीग करने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मौका पर अल्लाह ताला से दुआ मांगी, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यानी या मेरे परवरदिगार मेरे सीने को खोल दे, मेरे मामले को आसान कर दे, मेरी ज़ुबान से गिरह को दूर कर दे ताकि लोग मेरी बात को सही तरह से समझ सकें, और मेरे अहले खाना में से मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को सुन लिया और हारून अलैहिस्सलाम को आपका नायब बना दिया। आप दरबार फ़िरऔन में आए तो फ़िरऔन ने अपनी कौम की हिमायत हासिल करने के लिए आपसे सवाल किया कि मेरी कौम के वो लोग जो हमसे पहले मर चुके हैं, आप उनके बारे में क्या कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम का जहन इल्म और हिकमत से पुर था। आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार के पास है और मेरा परवरदिगार ना कभी भूला है और ना कभी गुमराह हुआ है। अल्लाह ताला ने फ़िरऔन को दरिया में गर्क कर दिया और बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म से निजात दी। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी मुलाकात के बुलाया। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे थे तो कौम मूसा ने उनकी अदम मौजूदगी में सामरी के बनाए हुए बछड़े की पूजा शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस पलटे तो अपनी कौम को शिर्क की दलदल में उतरा देखकर इंतहाई गज़बनाक हुए और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने अपनी ज़िम्मेदारी क्यों अदा नहीं की। हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने इन पर सख्ती इसलिए नहीं की कि कहीं ये लोग मुंतशिर ना हो जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने सामरी के बनाए हुए बछड़े को आग लगा कर उसकी राख को समंदर में बहा दिया और उस झूठे माबूद की बेबसी और बेवकती को बनी इसराइल पर साबित कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद में मज़कूर वाक़यात को समझने और इन पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।